السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس ہے۔ زرجان کا دل بے اختیار اپنا ماتھا پیٹنے کو چاہا تھا۔ وہ اس سے شدید غصہ تھی، ناراض تھی۔ غصے میں اس نے بہت زیادہ بول دیا تھا، مگر اس پر اتنا زیادہ ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یزدان اٹھو، آنکھیں کھولو۔ زرجان نے آگے ہوتے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا، مگر یزدان ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تھا۔ زرجان مزید قریب آتے اس پر جھکتے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ چکی تھی، مگر یزدان کے وجود میں ذرا سی جنبش بھی نہیں ہوئی تھی۔ کسی انہونی کے خیال سے زرجان کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کا آنسو ٹوٹ کر یزدان کے چہرے پر گرا تھا۔ وہ اس کے قریب صوفے کے کنارے پر بیٹھتی، اس کے قریب جھکتی، اس کی دھڑکنوں کا اندازہ لگانے لگی تھی۔ یزدان کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ زرجان کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے یزدان شاہ نے اپنی آنکھیں کھول دی تھیں اور اپنے اوپر جھکی روتی بلکتی لڑکی کو دیکھا تھا۔ میں زندہ ہوں، ڈونٹ وری، اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا۔ یزدان اس کے گرد اپنا بازو حائل کرتا، اس کے نرم گرم وجود کی حرارت محسوس کرتے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر زرجان نے سیدھا ہونا چاہا تھا، جو یزدان نے اسے نہیں کرنے دیا تھا۔ تم جان بوجھ کر کر رہے تھے یہ سب؟ زرجان نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ نہیں، میں سچ میں سو رہا تھا۔ یزدان نے انتہائی معصومیت کا مظاہرہ کرتے اسے یقین دلانا چاہا تھا۔ ہاں، اتنی ٹھنڈ میں تم جیسا پاگل انسان ہی سو سکتا ہے۔ چھوڑو مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ زرجان اس سے مزید خفا ہو چکی تھی۔ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی کہ یزدان کو اس طرح بے سدھ دیکھ کچھ پل کے لیے کتنی اذیت کا شکار ہوئی تھی وہ۔ تم خود میرے قریب آئی ہو، اب میری مرضی کے بغیر تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ یزدان اس کی شال تھام کر اپنے چہرے پر ڈالتے بولا تھا، جس پر زرجان مزید تپ گئی تھی۔ اگر اتنی ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اندر چلو نا۔ زرجان نے اپنی شال کھینچنا چاہی تھی۔ یزدان کا یخ وجود اندر ہی اندر زرجان کو فکر میں مبتلا کر رہا تھا، مگر اس شخص کے سر پر تو نہ جانے کیا سوار تھا۔ میں روم میں نہیں آ سکتا۔ یزدان ایک بار پھر اس کی شال کو کھینچ کر اپنے اوپر لے چکا تھا، اس طرح کہ وہ دونوں ایک ہی شال کے اندر تھے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ زرجان حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہاں تمہارے ہوتے ہوئے تم سے دوری برقرار رکھنا میرے لیے ناممکن ہے۔ یزدان ایک آنکھ دباتا زرجان کو لال کر گیا تھا۔ وہ فوراً اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، چھوڑو مجھے۔ زرجان اس کی بے باک نگاہوں پر اندر تک لرز اٹھی تھی۔ اپنی بیوی سے رومانس کرنے والے کو گھٹیا نہیں، بیوی کا عاشق کہتے ہیں، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اپنی بیوی کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا ہوں۔ یزدان ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی لال ہوتی ناک پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا زرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا گیا تھا۔ تم محبت نہیں کرتے مجھ سے، صرف دھوکہ دے رہے ہو مجھے۔ محبت کرنے والے یوں دل نہیں توڑتے۔ زرجان کو تکلیف میں دیکھ یزدان کو بھی تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ اسے سچ بتا کر مزید تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یزدان کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے زرجان اس کے شکنجے سے خود کو آزاد کروا گئی تھی۔ اندر چلو یزدان شاہ، ورنہ میں شور مچا کر تمہاری حویلی کے سارے لوگوں کو یہاں جمع کر لوں گی۔ پھر وہ خود ہی دیکھیں گے کہ ان کا قابل احترام نہایت معزز گدی نشین اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر یہاں ٹیرس پر سویا ہے۔ زرجان اسے یہاں ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے ابھی بھی یزدان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی اتنی پیاری دھمکی سن کر یزدان شاہ اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ مجھے واقعہ ڈر لگ رہا ہے اس خطرناک دھمکی سے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اتنا خطرناک بھی سوچ سکتی ہے۔ یزدان صوفے سے اٹھا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ زرجان پرسکون ہوتی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ جب یزدان نے آگے آتے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا، زرجان سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ میرے آج کے دن کی اتنی حسین شروعات کے لیے شکریہ مائی لو۔ میں اپنے آگے کے ہر دن کی شروعات تمہاری حسین صورت دیکھ کر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، چاہے نفرت کرو یا محبت، تمہارا ساتھ میری بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر تم یزدان شاہ کی زندگی میں نہیں ہوگی تو یزدان شاہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تمہارے بغیر میری زندگی بے معنی ہے، اور تمہارے ہونے سے میری زندگی میں بہاریں ہیں۔ یزدان اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محبت سے چھوتا آخر میں اس کے ہونٹوں کے قریب جھکا تھا۔ زرجان جو ساکت سی کھڑی اس کا یہ والہانہ لمس برداشت کر رہی تھی،
اپنے ہونٹوں پر اس کی گرم سانسیں محسوس کرتے وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی جب اس سے بھی زیادہ تیزی سے یزدان نے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنے قریب تر کرتے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھاتے اپنی رات بھر کی اذیت کا بدلہ لینے لگا تھا۔ زرجان اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی اس کے شکنجے میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ یزدان اسے آزاد کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا، مگر اس کی مدھم ہوتی سانسوں اور دم توڑتی مزاحمت پر یزدان نے اس پر رحم کھاتے اس کے گداز لال ہوتے ہونٹوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی آزادی بخش دی تھی۔ تم جب بھی مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی، یزدان شاہ کی جانب سے اس حسین سزا کی حقدار رہو گی۔ یزدان اس کے لرزتے کانپتے وجود کو اپنے سینے میں بھیجتا باہوں میں اٹھا چکا تھا، جبکہ زرجان اپنی سانسیں معمول پر لانے میں ہلکان ہوتی شرم و خفت کے مارے اس کے سینے سے سر بھی نہیں اٹھا پائی تھی۔ آئی لو یو سو مچ۔ تم مجھ سے جتنی نفرت کرو گی میں ہر بار اس نفرت کا جواب اپنی ایسی ہی شدید محبت سے دوں گا۔ تم کبھی مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاؤ گی۔ تمہیں اپنا ایسا عادی بنا دوں گا۔ زرجان کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھتے شدت پسندی سے بولتا وہ اس کا دل لرزا گیا تھا۔ زرجان میں اس وقت ہمت نہیں بچی تھی اس سے لڑنے کی۔ غضب ہو گیا۔ اللہ رحم کرے اب نہ جانے کیا ہوگا۔ اللہ جتوئی حویلی اور ہمارے قبیلے کو ہر طرح کی آفت سے محفوظ رکھے۔ اناشا اور زاکوان صبح ہی حویلی واپس آ گئے تھے۔ زاکوان کہیں باہر تھا۔ اناشا دوپہر کے قریب سیڑھیاں اترتے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ رہی تھی جب اس کے کانوں سے یہ الفاظ ٹکرائے تھے، کیا ہوا؟ اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے حویلی میں؟ اناشا پریشان ہوتی اندر داخل ہوئی تھی جہاں ساری عورتیں پریشان سی سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ اناشا کو زاکوان سمیت حویلی کا کوئی بھی مرد وہاں دکھائی نہیں دیا تھا۔ قبیلے کے لوگوں کی آپس میں بہت سخت لڑائی ہوئی ہے جس میں سردار سائیں کے خاص آدمی بھی شامل ہیں۔ 2 لوگوں کا قتل ہوا ہے اور جن کا قتل ہوا ہے وہ سردار سائیں کے پہلے ہی خلاف ہیں۔ بہت بار اندر ہی اندر سازشیں کر چکے ہیں اور اب بھی یہ ان کی کوئی چال ہی لگ رہی ہے۔ خان حویلی والوں کے ساتھ مل کر وہ سب سردار سائیں کو پھنسانا چاہتے ہیں اور انہیں سردار کی کرسی سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ غزالہ نے اناشا کو جواب دیا تھا، جو سن کر اناشا کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ لیکن جب سردار سائیں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو وہ لوگ کیسے پھنسا سکتے ہیں سائیں کو؟ اناشا کو یہاں کی دشمنیاں ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھیں۔ کرتا کوئی تھا، پھنستا کوئی اور تھا، کیونکہ جنہوں نے قتل کیا ہے وہ سائیں کے خاص لوگ ہیں اور وہ سائیں سے غداری کر کے خود مصیبت سے بچنے کے لیے خان حویلی والوں کے ساتھ مل کر یہ بیان دے چکے ہیں کہ انہیں ایسا کرنے کے لیے سائیں نے خود بولا تھا، جس کے بعد اب سارا الزام سردار سائیں پر آ چکا ہے۔ غزالہ نے اسے تفصیل بتائی تھی، جو سن کر اناشا خفگی سے مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ وہ جانتی تھی زاکوان جتوئی دل کا کتنا اچھا انسان تھا، وہ یوں کسی کو نہیں مروا سکتا تھا۔ لوگ صرف اقتدار پانے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے تھے۔ اناشا نے خوف سے جھرجھری سی لی تھی۔ اب بس خدا کرے کچھ بھی کر کے سردار سائیں اس الزام کو اپنے سر سے ہٹا دیں، ورنہ ان سے چھین کر یہ سرداری جس کے پاس بھی گئی تو قبیلے کو تباہی کی نظر ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اتنے سالوں سے نہ جانے کتنے لوگوں کی نظر ہے اس اقتدار پر، مگر سردار سائیں نے اب تک کسی کو اپنی کرسی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا۔ خدا کرے آگے بھی ایسا ہی ہو۔ سفینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج پہلی بار اناشا نے سب خواتین کو یوں پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ سب لوگ اس کے زاکوان کو اتنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ اناشا کے دل میں زاکوان کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی تھی، جس نے کبھی بھی اپنی پاور کا غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری گڑیا۔ آپ کی مہر جان آپ کو دھوکہ دینے سے پہلے اپنی جان دے دیں۔ آپ اور یزدان مجھے میری جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ مہر جان اس کے ہاتھ تھامتی محبت بھرے نم لہجے میں بولی تھی، تو پھر آپ نے مجھے یزدان شاہ کا سچ کیوں نہیں بتایا؟ آپ جانتی تھیں نا کہ وہ دل شیر بن کر میرے آس پاس موجود ہے۔ آپ نے ہر بات کیوں چھپائی مجھ سے؟ آپ جانتی تھیں نا کہ میں کتنی اذیت میں ہوں، پھر بھی آپ نے میرا خیال نہیں کیا۔ آپ نے
اور آپ کے بیٹے نے بہت بری طرح میرا ٹرسٹ توڑا ہے۔ میں اب کبھی کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر پاؤں گی۔ زرجان نم آنکھوں کے ساتھ بولتی مہر جان کو بے چین کر گئی تھی۔ ان کا ایک بار دل چاہا تھا کہ اسے سب سچ بتا دیں، مگر یزدان کو اندر آتا دیکھ وہ اپنی اس خواہش کو اندر ہی دبا گئی تھیں۔ یزدان کو اندر آتا دیکھ زرجان نے فوراً اس کی جانب سے چہرہ موڑتے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کی یہ حرکت یزدان سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ تمہارا قصوروار میں ہوں، میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ مہر جان نے کچھ نہیں کیا، جو بھی شکوے شکایتیں کرنی ہیں مجھ سے کرو۔ یزدان اس کے حسین سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالتا سامنے رکھے صوفے پر برجامان ہوا تھا۔ زرجان مہر جان کا لحاظ کرتے اسے کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ آپ لوگ بیٹھیں، میری باہر کچھ مہمان بیٹھے ہیں، میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ مہر جان نہایت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ تو تم اب اس طرح مجھے اگنور کرو گی؟ یزدان کی نگاہیں فیروزی رنگ کے خوبصورت سے لباس میں ملبوس، کندھوں پر بلیک شال رکھے، لمبے بالوں کو کیپچر میں قید کیے بیٹھی زرجان سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے صبیحہ رنگت اس رنگ میں کھل رہی تھی۔ غصے اور ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے رنگت میں بھی گلابیاں سی پھیلی ہوئی تھیں۔ یزدان کو وہ اپنی جانب دیکھنے سے گریز برتتی مزید بے چین کر گئی تھی۔ اس کا یہ ناراضگی بھرا انداز یزدان شاہ کا سکون و چین لوٹ رہا تھا۔ وہ اسے روٹھی روٹھی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مسز، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں بلیک سوٹ میں، مگر آپ کو مجھ سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تو آلریڈی اپنا دل میرے نام کر چکی ہیں۔ یزدان نے اسے بولنے پر اکسایا تھا، جبکہ یزدان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی زرجان کی غیر ارادی نظر اس کی جانب اٹھی تھی، جس پر یزدان اپنا بے ساختہ امڑ آنے والا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ اس کی چالاکی پر زرجان غصے سے مٹھیاں بھیجتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کا رخ دروازے کی جانب تھا، جب قریب سے گزرنے پر یزدان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ زرجان سیدھی اس کی گود میں جا گری تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو مجھے یزدان شاہ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ زرجان اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی چلائی تھی، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ یزدان نے اس کی ٹھوڑی اپنی جانب موڑتے، اس کی ٹھوڑی کے خم پر اپنے ہونٹ رکھتے اس کی دھڑکنیں تیز کرتی تھیں۔ تم ایک سائیکو انسان ہو، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں حویلی میں قید کر کے رکھو گے، اپنی مرضی جتاؤ گے اور میں تمہاری ہر بات مانوں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اپنے حق کے لیے لڑنا بھی جانتی ہوں اور دھوکے باز لوگوں کو دھول چٹانا بھی۔ زرجان یزدان کی شرٹ مٹھیوں میں جگڑتے بولتی، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جاتے بولتی اسے وارن کر گئی تھی، جب اسی لمحے یزدان نے اس کے سلیقے سے بنے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے مزید قریب کر لیا تھا۔ زرجان اس کی حرکت پر اچانک سے بکھلا گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے سزا دو، ہر اس دھوکے کی سزا جو میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں ہرٹ کیا ہے، مگر ایسے ہی میرے قریب رہ کر۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زندگی، یزدان شاہ دنیا کی ہر شے قبول سکتا ہے سوائے تمہارے۔ بہت مشکل سے پایا ہے تمہیں، مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا۔ یزدان جذبات کے عالم میں بولتا، اس کے اوپری ہونٹ پر بنے تل پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کا لمس اتنی شدت لیے ہوئے تھا کہ زرجان لرز اٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے یزدان کے سینے پر ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتے اسے دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر یزدان اسے آزادی بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے بالکل اپنے ساتھ لگائے وہ دونوں ہی اس وقت بھول چکے تھے کہ وہ اپنے بیڈ روم میں موجود نہیں ہیں۔ زرجان کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے یزدان کی گردن پر اپنے ناخن گاڑتے اسے احساس دلانا چاہا تھا کہ وہ نازک جان اس کی یہ وارفتگی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم میری ہو زری یزدان شاہ کی، تم سے بھی زیادہ حق میرا ہے۔ آئندہ مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، میرا اٹھایا قدم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ یزدان شاہ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا اپنے کندھے پر لٹکائے اس کے چہرے اور گہری تپش زدہ سانسوں کو محسوس کرتا اس کے کان کی لو کو چوم گیا تھا۔ زرجان کا ہولے ہولے کانپتا وجود یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ میں باندھی نہیں ہوں تمہاری، نہ ہی وہ کروں گی جو تم چاہو گی۔ زرجان باز اب بھی نہیں آئی تھی۔ اس کی فکر مت کرو ڈیئر وائفی، جو میں چاہوں گا وہ میں خود ہی کروا لوں گا۔ یزدان ایک بار پھر اس کی شفاف گردن پر جھکا تھا، مگر اس سے پہلے ہی زرجان اس کے حصار سے نکلتی
اس کی گود سے اٹھ گئی تھی، مگر جلد بازی میں اس کا دوپٹہ یزدان کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ لکنگ بیوٹیفل وائفی، یزدان اسے سر سے پیر تک بے باک نگاہوں سے گھورتا زرجان کو لال کر گیا تھا۔ میرا دوپٹہ واپس کرو یزدان شاہ، زرجان نے دانت پیستے دور کھڑے ہی اس سے اپنا دوپٹہ مانگا تھا۔ تم نہ صحیح، تمہارا دوپٹہ ہی صحیح، کسی کو تو میرے پاس رہنے دو۔ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ تم اتنی ظالم اور سنگ دل ہو سکتی ہو، اتنے قریب رہ کر بھی تڑپا رہی ہو مجھے۔ بہت جلد اپنی اس تڑپ کا بدلہ سود سمیت لوں گا تم سے، میں اس دن تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ یزدان اپنے موبائل پر آتی فون کال کو دیکھتا زرجان کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ زرجان کے قریب جاتے اس کے لال پڑتے گالوں پر باری باری لب رکھتا وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی زرجان اپنے دل پر ہاتھ رکھتی وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ اس انسان کی بولتی قربت برداشت کرنا آسان بالکل بھی نہیں تھا، جبکہ ایک نفوس جو کب سے وہاں چھپا یہ سب زہریلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، یزدان کے جاتے ہی وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ موم، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اناشا مناز بیگم کی کہی بات سن کر چکرا گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں اناشا، تمہیں ذاکوان جتوئی سے خطرہ ہے۔ اس نے تم سے یہ شادی کسی محبت میں آ کر نہیں کی۔ میں پہلے دن سے جانتی تھی کہ وہ صرف اپنی ضد میں مجھ سے بدلہ لینے اور تمہارے ماموں کو نیچا دکھانے کے لیے تم سے شادی کر رہا ہے، لیکن اس دن تمہارے ساتھ اس کا حسن سلوک اور تمہیں وہاں کی سردارنی بنا دیکھ میں یہی سمجھی کہ شاید وہ اب ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے میری جان۔ وہ ایک انتہائی گھمنڈی اور اونچی ناک رکھنے والا وڈیرا ہے جو کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، صرف دوسروں کو جھکانا جانتا ہے۔ تم سے شادی کرنے کا مقصد صرف خان حویلی والوں کو نیچا دکھانا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے تمہیں مار سکتا ہے اناشا۔ تم میری پوری زندگی کا حاصل ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہارے ماموں کوشش کر رہے ہیں اپنے لوگ وہاں بھیج کر تمہیں وہاں سے نکلوانے کی، تم بس تیار رہنا۔ میناز بیگم ایک ہی سانس میں بولتی اناشا کو بالکل ساخت کر گئی تھی۔ اگر میناز بیگم پہلے اسے ایسی کوئی بات کہتی تو وہ فوراً یقین کر لیتی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ ذاکوان جتوئی پر وہ خود سے زیادہ بھروسہ کرنے لگی تھی۔ جو شخص اس پر جان دیتا تھا وہ بھلا اس کی جان کیسے لے سکتا تھا؟ ماما، آپ کو یقیناً کوئی شدید غلط فہمی ہوئی ہے، میرے سردار سائیں ایسا نہیں کر سکتے۔ اناشا نے یقین بھرے انداز میں جواب دیتے فون کاٹ دیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی کی ایک اہم ہستی اس کی زندگی کی دوسری اہم ہستی کے خلاف اتنی بڑی بات بول گئی تھی۔ مجھے ذاکوان سے بات کرنی ہوگی۔ اناشا اس وقت شدید ٹینشن میں آ چکی تھی۔ پہلے ذاکوان کے خلاف سازش ہونا اور اب اس کی ماما کا اتنا بڑا انکشاف اناشا کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ فوراً روم سے نکل آئی تھی۔ جب نیچے آتے ہی اس کے کانوں میں ذاکوان کی گرجتی آواز سنائی دی تھی۔ اناشا کا دل دہل اٹھا تھا۔ وہ تیز قدموں سے ہال میں داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی ذاکوان جتوئی شدید اشتعال اور غصے سے پاگل ہوتا سامنے سر جھکائے کھڑے ملازمین پر برس رہا تھا۔ دن میں سے ایک میل اور دو فیمیلز تھیں۔ ذاکوان کے جاہو جلال کا خوف چھایا ہوا تھا۔ حویلی کا ہر فرد وہاں موجود تھا۔ سب کے چہروں پر پریشانی کے ساتھ ساتھ ذاکوان کے جاہو جلال کا خوف چھایا ہوا تھا۔ اناشا نے آگے بڑھنا چاہا تھا جب غزالہ نے سفینہ بیگم کے کہنے پر اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سردارنی، آپ پلیز ابھی سردار سائیں کے پاس مت جائیں، وہ بہت غصے میں ہیں۔ پلیز آپ کا پوچھا کوئی بھی سوال انہیں مزید بھڑکا دے گا۔ ان کے اس جلالی غصے کے آگے دادی سائیں اور بابا سائیں بھی نہیں بول پاتے۔ یہ جو سردار سائیں کے سامنے لوگ سر جھکائے کھڑے ہیں نا، یہ خان حویلی کے بھیجے گئے غردار ہیں جو اس حویلی میں سردار سائیں کو نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ ان کے سامان سے زہر کی ڈبی ملی ہے جس میں سلو پوائزن بھی موجود تھی، جس کی کچھ مقدار یہ حویلی کے کسی فرد کو دے چکے ہیں۔ اب وہ انسان سردار سائیں ہیں یا کوئی اور، یہ تینوں ابھی تک نہیں اگل رہے۔ سائیں جتنے غصے میں ہیں مجھے یہی لگتا ہے عنقریب وہ ان کی کھوپڑیاں اڑا دیں گی۔ غزالہ اناشا کو ذاکوان کے پاس جانے سے روکتی بولی تھی، جبکہ اس نئے انکشاف پر اناشا پوری طرح سے چکرا گئی تھی۔ آخر اصل حقیقت کیا تھی؟ اگر یہ بات سچ ہوتی تو یہ لوگ سچ میں ذاکوان کو زہر دے رہے ہوئے تو؟ اناشا نے تڑپ کر ذاکوان کی جانب دیکھا تھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان ملازمین کی گردنیں اڑا دے۔ وہ اب تک ایسا کر بھی چکا ہوتا، مگر وہ ملازمین
ابھی اپنی زبان سے اصل حقیقت نہیں اگل رہے تھے۔ انہیں اس حویلی میں داخل ہونے کے لیے کس نے مدد کی تھی اور وہ اب تک کس کو زہر دیتے آ رہے تھے؟ میں آخر بار بول رہا ہوں، مجھے اس انسان کا نام بتا دو جس نے تمہیں حویلی میں داخل کروایا، ورنہ میں تم لوگوں کی نسلیں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ذاکوان اتنی شدت سے دھاڑا تھا، ان سب کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سردار سائیں، اناشا غزالہ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ذاکوان کی جانب بڑھی تھی۔ ہمیں معاف کریں سائیں، بہت بڑی بھول ہو گئی، مگر خان حویلی والوں نے ہمیں اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ ہمارے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، ہمیں یہاں داخل ہونے میں کس نے مدد کی تھی۔ ان میں سے ایک عورت اناشا کے قریب آنے سے پہلے ہی ذاکوان کے قدموں میں گرتی گڑ گڑانے لگی تھی۔ ذاکوان نے ایک بار بھی اناشا کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ جو بات اناشا نے بہت شدت سے محسوس کی تھی، اناشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ ٹوٹ کر گال پر گرا تھا۔ لیکن سردار سائیں، ہمیں یہ سچ بتاتے ہوئے آپ سے خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمیں یہاں داخل ہونے میں مدد کرنے والی سردارنی سائیں ہیں۔ یہ جانتی ہیں ہم یہاں کیسے زہر دے رہے تھے۔ یہ ہمارے ساتھ پہلے دن سے اس کام میں شامل رہی ہیں۔ وہ ملازمہ ایسے ہی ذاکوان کے قدموں میں گرے بولتی اناشا سمیت وہاں موجود ہر شخص کو شوق کر گئی تھی، چاہے اناشا سے جتنے بھی اختلافات سہی، مگر ان میں سے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اناشا ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ذاکوان نے اب بھی اناشا کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اناشا لڑکھڑائی تھی، اس سے اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں بولا گیا تھا۔ سردارنی سائیں کے ساتھ مل کر ہم جس کے کھانے میں اتنے دنوں سے زہر کی تھوڑی تھوڑی مقدار شامل کر رہے ہیں، وہ آپ ہیں سردار سائیں۔ وہ عورت حقیقت کو پوری طرح سے بے نقاب کرتی اناشا کے ساتھ ساتھ باقی سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ اناشا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس پر تو الزام لگا ہی تھا۔ ساتھ میں جو ذاکوان کے حوالے سے انکشاف ہوا تھا، وہ سن کر اناشا کو ہوا میں آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے سردار سائیں، جسے وہ پاگلوں کی طرح چاہنے لگی تھی، اسے اتنے ٹائم سے زہر دی جا رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ اناشا کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے، حتیٰ کہ اس کی جانب بڑھتی غزالہ بھی اپنے قدم وہیں روک گئی تھی، کیونکہ وہاں موجود تمام افراد کے لیے اپنے سردار سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تم جانتے ہو میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اناشا ذاکوان کو اپنی جانب نہ دیکھتا پا کر اس کی جانب بڑھی تھی، سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ پوری دنیا اس پر اعتبار نہ کرتی، اسے پرواہ نہیں تھی، مگر اپنے سردار کی بے اعتباری وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اناشا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ سردارنی، اپنے کمرے میں جائیں آپ، ذاکوان سرد ٹھٹھا دینے والے لہجے میں بولتا بنا اس کی جانب دیکھے اسے وہاں سے جانے کا حکم دے گیا تھا۔ کیوں جاؤں میں؟ تم پہلے میری بات سنو گے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اناشا اس کی بات ماننے سے انکاری بنا ارد گرد موجود لوگوں کا لحاظ کیے خفگی سے بولی تھی۔ سردارنی اناشا اعظم خان، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے کمرے میں جائیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ میں اس وقت آپ کی کسی بات کی کوئی وضاحت نہیں سننا چاہتا۔ ذاکوان اناشا کی بات کے جواب میں اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ لمحہ بھر کو اناشا کو حویلی کے در و دیوار ہلتے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے انتہائی بے یقینی کے ساتھ ذاکوان کا یہ انداز دیکھا تھا۔